سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بڑا شاندار فرمان فرمایا۔ آقا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ اپنے والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھے، اللہ تعالیٰ اسے حج مبرور کا ثواب عطا فرماتا ہے، مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک صحابی رسول نے عرض کی حضور وَإِن نَذَرَ كُلَّ يَوْمٍ 100 مرة، حضور اگر کوئی 100 بار دن میں دیکھ لے، ماں باپ تو گھر میں ہی ہوتے ہیں نا، حبیب اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ اکبر و اطیب، اللہ بہت بڑا اور پاک ہے، کوئی 100 بار بھی ماں باپ کو محبت سے دیکھے اللہ 100 حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سوچئے ناظرین، ذرا محبت سے دیکھو تو حج کا ثواب ہے، خدمت کا تو عالم کیا ہوگا، دعائیں لینے کا عالم کیا ہوگا، مگر یہ ذہن بھی تو بنے نا کہ ہمیں خدمت کرنی ہے، ہم نے دعائیں لینی ہے، یہ ہماری جنت ہے۔ جی ہاں، احادیث کا مضمون ہے ماں باپ ہی تمہاری جنت ہیں اور ماں باپ ہی تمہاری دوزخ ہیں، یہ راضی ہیں تو رب راضی ہے، مگر یہ مائنڈ سیٹ اب دور ہوتا جا رہا ہے۔ ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، جب ان کی انڈرسٹینڈنگ پرابلم ہو جاتی ہے، یاد رکھیے گا جب انسان کی ایج بڑھتی ہے نا تو سمجھ کم ہو جاتی ہے، لسننگ پاور کم ہو جاتا ہے، وہ سنتے اونچا ہیں، وہ بات سمجھتے مشکل سے ہیں، اور یہی باتیں آج کل کے نوجوانوں کو تکلیف دے رہی ہوتی ہیں کہ امی تمہیں تو سمجھ ہی نہیں آتی، ابو آپ کو کتنی بار بتاؤں کہ یہ بات میں نے کہی تھی، آپ بار بار ایک ہی سوال کرتے ہیں۔ کیا یہ انداز ہوتا ہے ماں باپ سے بات کرنے کا؟ کیا یہ طریقہ ہے ماں باپ سے گفتگو کرنے کا؟ یاد کیجئے جب ہمارا بچپن تھا، ہم چھوٹے تھے، ایک لفظ کو بار بار ماں باپ سنتے تھے اور خوش ہوتے تھے، ہم ایک ہی سوال بار بار کرتے تھے، وہ ہر بار منہ چوم کر اس کا جواب دیتے تھے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے میں ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ ایک بوڑھی ماں تھی اور اس نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹے مجھے کچھ آواز آ رہی ہے، تو بیٹے نے کہا ماں آواز تو نہیں آ رہی، کوئی آواز نہیں آ رہی۔ دوسری بار بھی ماں نے کہا کہ بیٹا مجھے آواز آ رہی ہے، بیٹے نے کہا امی آپ کو کیا ہو گیا، آواز نہیں آ رہی، آپ کے کان بج رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد ماں نے پھر کہا کہ بیٹا مجھے آواز آ رہی ہے۔ اب بیٹا شاؤٹ کرنے لگا کہ آپ کو کیا ہو گیا ہے، کام کرنے دیں، مجھے ڈسٹرب کر رہی ہے، کوئی آواز نہیں ہے۔ اب ماں مسکرائی اور کہا بیٹا وہ سامنے جو صندوق ہے نا ذرا وہ کھولنا۔ بیٹا کھڑا ہوا صندوق کھولا، کہا اس میں جو کتاب پڑی ہے وہ لے کر آؤ۔ بیٹا وہ کتاب لے کر آیا اور ماں نے وہ پرانی سی کتاب کھول کر بتایا کہ بیٹا یہ دیکھو تصویر بنی ہوئی ہے، اس تصویر پر تم نے مجھ سے ایک ہی دن میں 70 بار سوال کیا تھا کہ امی یہ کیا ہے، اور ہر بار میں تمہیں بتاتی کہ بیٹا یہ ہے، اور جب بھی تم سوال کرتے میں تمہارا گال چومتی۔ مجھے بڑا اچھا لگتا تھا کہ ایک ہی بات تم نے 70 بار ریپیٹ کی، میں نے 70 بار تمہیں جواب دیا، مجھے غصہ نہ آیا۔ بیٹا آج میں نے 3 بار ایک بات کہہ دی تو تمہیں برا لگ گیا۔ اب بیٹے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہم کیوں بھول جاتے ہیں اپنا بچپن، جنہوں نے ہاتھوں سے کھانا کھلایا، جنہوں نے ہمیں لباس پہننا سکھایا، والد نے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا، ہماری توتلی زبان میں ہم کچھ کہتے تھے تو وہ سمجھ جاتے تھے، بلکہ اس سے پہلے چلے جائیں ہم صرف روتے تھے تو ماں کو پتہ چل جاتا تھا کہ پیٹ میں درد ہے یا کان میں درد ہے، اور آج ہم امی ابو کو کہتے ہیں آپ کو سمجھ نہیں ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے۔ ارے ان کو وہ سب کچھ پتہ ہے جو ہمیں بالکل نہیں پتہ، لیکن خدا را ان کے بوڑھے دماغ کو، بوڑھے دل کو دکھی نہ کیجیے، انہیں اس عمر میں تکلیف نہ پہنچائیے، جتنی دیر وہ دنیا میں ہیں انہیں خوش رکھیے، ان کی دعائیں لیجیے۔ ماں باپ جیسی نعمت دنیا میں اور کوئی نہیں ہے، پوچھو ان سے جن کی ماں چلی گئی، جن کے والد چلے گئے۔ یہ وہ لو ہے، یہ وہ محبت ہے جو انکنڈیشنل ہے۔ دنیا میں ہر شخص کسی سے پیار کسی نہ کسی غرض کی وجہ سے کرتا ہے، ماں باپ کو کوئی غرض نہیں ہوتی۔ ہو سکتا ہے کوئی یہ سوچے کہ جناب بیٹے سے اس لیے محبت کی جاتی ہے کہ بڑا ہو کر کما کر دے گا۔ ارے ماں باپ کی یہ غرض نہیں ہوتی، اگر یہی غرض ہوتی تو اپاہج بچوں سے کون محبت کرتا؟ اپنے جو بچے ایب نارمل ہوتے ہیں ماں باپ انہیں بھی سینے سے لگا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ان کے بچے ہیں، وہ ان کا جگر کا ٹکڑا ہیں۔ مگر یہی بچہ بڑا ہو کر کیوں بھول جاتا ہے کہ جنہوں نے پال پوس کر بڑا کیا ہے انہیں میری ضرورت ہے۔ 2 ماں باپ مل کر 10 بچوں کو پال لیتے ہیں، مگر 10 بچے مل کر 2 ماں باپ کی خدمت نہیں کر پاتے، دکھ دیتے ہیں انہیں۔ خدا را احساس کیجئے، یہ کبیرہ گناہوں میں سے گناہ ہے۔